آج کل ایک نئی کنڈیشن چل رہی ہے ایکس مسلم، اور ابھی ایک ایکس مسلم سمیر بہت فیمس تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری ماتا جی کی طبیعت خراب ہے، میری ماتا جی منع کرتی ہیں، وہ دوبارہ اسلام اپنا لیتے ہیں۔ اس سے ایک میسج یہ جاتا ہے کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا بھی ایک مارگ بن گیا ہے، تو پیسہ کمانے کے لیے ایکس مسلم بن جاؤ یا ایکس ہندو بن جاؤ، پھر اپنے دھرم کی جو بھی ویاخیا کرنی ہے وہ کرو، پھر جب فیمس ہو جاؤ، جب ہمارے پاس اپار پیسہ آ جائے تو پھر دوبارہ اسی میں آ جاؤ۔ کیا یہ ہے کیا؟ یہ کہاں تک میری بات صحیح ہے، یا پھر یہ ریئلٹی ہے، دوگلا پنا ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام میں ایک لفظ ہے منافق کا۔ منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی صاحب میں مسلمان ہوں، تاکہ مسلمانوں کی ہمدردی لوٹے، اور جب وہ غیر مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو وہاں کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اسلام میں ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہندو آئے گا تو ہم اس کو نہیں بیٹھائیں گے، بالکل وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا ان سے کاروبار ہے، ہمارے ایک ملک میں ہم رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی ہندو کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہم کو عزت دیتا ہے، بیٹھاتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ہندو کے پاس جانے کے لیے ہندو ہونا پڑے گا یا مسلمان کے پاس آنے کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ اپنے دھرم کا بھی سودا کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنا موضوع نہیں بنانا چاہیے، چھوڑ دیجیے۔ آپ آج یہ جو نشہ ہے سماج میں، اور کئی مسلمانوں سے میں نے کہا تو بولے ہمارے یہاں شراب تو حرام ہے، لیکن وہ بیچارے گٹکا جم کے کھاتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا یہ جائز ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے شریر کو نقصان پہنچائے، ہر وہ چیز جو آپ کے صحت کو نقصان پہنچائے، وہ اسلام میں ناجائز اور غلط اور حرام ہے۔ اب وہ ہر چیز کو ہم حرام نہیں کہتے، لیکن ہر غلط چیز کو ہم غلط کہتے ہیں۔ لہٰذا گٹکا اگر کھاتا ہے، اور گٹکا میں ہماری حکومتیں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں اس کے ایڈورٹائز میں کہ بھائی صاحب اس کو اگر آپ کھاؤ گے تو کینسر تک ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم جائز اور ثواب کا کام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل وہ غلط چیز ہے، اور اس سے چونکہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کا نقصان ہوگا، اس لیے جس چیز سے آپ کو تکلیف ہو یا آپ کا نقصان ہو، چاہے وہ آپ کے ایمان کا نقصان ہو، چاہے آپ کے صحت کا نقصان ہو، دونوں چیز آپ کے لیے ناجائز اور غلط محمد صاحب کے بارے میں آپ کچھ باتیں کریں گے۔ ان کا ایک وواہ ہے، شاید عائشہ نام تھا ان کی دھرم پتنی جی کا، وہ بہت ووادت رہتا ہے، کس عمر میں وواہ ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ تھوڑا پرکاش ڈالیں گے؟ دیکھیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اس وقت کے جو ماحول تھے، حالات تھے، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور ایک ویکتی وشیش کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری لینی پڑے گی کہ وہ شخص کس طرح کے، وہ آدمی کس طرح کا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ انسان ضرور ہیں، لیکن وہ بے نظیر اور بے مثال انسان ہیں۔ ان کی شخصیت پر انگلی اٹھانا ہم جیسے نادانوں کے لیے کہیں سے بھی زیبا نہیں دیتا۔ انہوں نے شادی کی، وہ ہماری ماں ہیں، وہ امت کی ماں ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات دیکھیے، انسان، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ شہر میں ہوئی، عرب میں، اور 25 سال کی عمر میں ان کی پہلی شادی ہوئی، اور جن خاتون سے ان کی شادی ہوئی اس وقت ان کی عمر تھی 40 سال، بیگم صاحب نام؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ ہم سے اتنا نام تو نہیں لیتے بنتا اتنا بڑا۔ آج کا کوئی نوجوان جسے سماج میں عزت حاصل ہو، شہرت حاصل ہو، پیسے حاصل ہوں، اور ہر مقام میں وہ قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہو، وہ کسی نویلی کنواری لڑکی کے علاوہ کسی بیوہ خاتون سے نکاح کر سکتا ہے؟ کداچت نہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کو لے کے سوال کھڑا کرتے ہیں، ان کو سیدہ صدیقہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی تھوڑا ادھین کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، ایک انسان کو ایک مرد ہونے کے ناطے ہم بات کر سکتے ہیں کہ نکاح کی جو عموماً ضرورت ہوتی ہے، لوگ جو عموماً نکاح کرتے ہیں، عادتاً نکاح کرتے ہیں، وہ 20 سال کی عمر سے لے کر 30، 35، 40، 50 سال، لیکن 50 سال کے بعد
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا ہے، وہ بھی ایک بیوہ خاتون سے۔ پھر اس دوران میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ نے بالکل نکاح کیا۔ اس کی کئی وجہ تھی، اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ ان کے جو ابا تھے ان کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ابا کا نام ہے ابو بکر صدیق، اور یہ ابو بکر صدیق وہ آدمی ہیں جنہوں نے اسلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر آخر دم تک ہمیشہ آپ کے دائیں بائیں ہیں۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدہ عائشہ کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اور ایک نکاح ایک سماجی کے ساتھ ساتھ ایک علمی نکاح بھی تھا۔ علمی ایسا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں،